इस फिजा को मुअत्तर करते हुए छलकती हुई सलवात से इस्तकबाल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिल मुबीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। दुआ है अल्लाह वहदहु ला शरीक तमाम हाज़रीन दियां दिली दुआवां ज़िक्र दे सदक़े च कबूल और मंजूर। खालिक़ कायनात बानियां ने इस महफ़िल दे दीनी और दुनी हाजात में पूरियाँ फरमाए। सैयद शाहबाद बुखारी साहब सैयद मोहसिन रज़ा बुखारी साहब वास्ते इल्तमास है खालिक़ कायनात दे खालिक़ कायनात उन्हां दे रिज़्क़ खैर दीन और दुनिया च इज़ाफ़ा फरमाए, हमेशा कायम दायम रखे। मेरे मोहतरम सामीन, सूरह मुबारका आले इमरान दी आयत मजीदा में पढ़ने का शरफ हासिल किया है, क्योंकि महफ़िल मिलाद है। महफ़िल मिलाद विच अगर सरकार तो इस मौजू तो हट के गल की जाए तो बंदे समझते हैं आउंदा कुछ होवे तो मिलाद क्यों ना पढ़। तो फिर मैं कोशिश करना कि जिहड़ा मौजू होवे उहदे मुताबिक ही पढ़ा जाए, लेकिन जिहड़े कुर्बानियां दे हुक्म अहकाम ने वो भी मैं पूरे करने की कोशिश करना। मेरे मोहतरम सामीन, सूरह मुबारका आले इमरान च खालिक़ कायनात ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया, अल्लाह ने साहिबान ईमान पर एहसान किया। लफ्ज़ इस जिहड़ा है बड़ा अहम है। इस बासा फ़ीहिम रसूलन, जिस वक्त उनमें रसूल को भेजा। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया जिस वक्त उनमें रसूल को भेजा। जिस वक्त मैं इत्थे आया इत्थे तुसी मौजूद सो, इसका मतलब है जिस वक्त नबी आए थे मोमिन अगे मौजूद। जिस वक्त तो मतलब यही है जिस वक्त अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया, इसका मतलब है जिस वक्त रसूल आए उस वक्त भी कोई मोमिन है सा। अगर वो मोमिन ना होंदे तो मिलाद नहीं सी, मोमिन ना होंदे तो मिलाद नहीं सी होना। तुहानू पता है चंद दिनों वास्ते खालिक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नू फिरौन दे घर रखना सी, चंद दिनों वास्ते। एक बीबी नू बड़ी देर उत्थे रहना, हज़रत आसिया नू बड़ी देर उहदे घर रहना पिया। आसिया उहदे तंग भी सन, बददुआ भी करते सन और अल्लाह ने आखदे सन मैनू इस ज़ालिम तो नजात भी दे। खालिक ने फरमाया तू जितनी देर इत्थे रहना है तेरा अजर ज़ाया नहीं होगा। एडे भैड़े वार तेन सिर्फ इस वास्ते रखे कि जिथे मासूम आना हो ना अगे गोद पाको पकी जाता। इसका मतलब है जिहड़ा अल्लाह हज़रत मूसा नू चंद दिन ठहराने वास्ते अगे इंतजाम पहले एक ईमान वाली बीबी का करता है, वो किवें हो सकता है कि पैगंबर आज़म नू मुशरिकीन दे कोल भेज दे, काफिरां दे घर च भेज दे, काफिरां दी गोदां च भेज दे? ये मुमकिन नहीं। खालिक फरमाता हमने मोमिनों पर एहसान किया। अगर कोई बंदा समझना चाहता है कि वो मोमिन कौन सा, तो फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सरकार दे आउण तो पहले आले इब्राहीम मौजूद सन, सरकार दे आउण तो पहले आले इब्राहीम मौजूद सन। वो आले इब्राहीम दी गोदां च हजूर दा मिलाद होया। खालिक फरमाते हैं हमने अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर फ़ीहिम रसूलन कि भेजा उनमें एक रसूल। इस आयत में बड़ा अजीब लफ्ज़ है, मिन अनफुसिहिम, जो उनका आपस में ही लगता है। मिन अनफुसिहिम, जो उन्हीं के नफ्सों में से एक नफ्स है, उनमें अल्लाह ने भेजा। यतलू अलैहिम आयातिही, जो उन पर कुरान की आयतें पढ़ता है। व युज़क्कीहिम, उनका तज़किया नफ्स करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इतने कुछ लोगों ने तर्जमा किया कि पहले वो खुली गुमराही में मुब्तला थे। जरा इतने अनफुसहिम आया ना कि उन्हीं में से भेजा, उन्हीं के नफ्सों में से भेजा। इसका कमाल का तर्जमा सैयद इमदाद हुसैन काज़मी साहब ने किया है। वो फरमाते हैं
وَإِنْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے. اس سے پہلے لوگ ان کو جانتے ہی نہیں تھے کہ کس کمال کے لوگ ہیں. تو اللہ نے ان گمنامی کی زندگی گزارنے والوں میں ایسا بھیجا وہ دے آن تو بعد سارے جہان نو پتہ لگ گیا یہ دے نانکے کڑے نے یہ دے داد کے کڑے. تو خالق کائنات نے پیغمبر کو بھیج کے ساڑھے تے احسان کیتا جی. الحمدللہ جنہیں شیعہ اہل سنت تمام دوست بیٹھے نے اہل حدیث کو بیٹھے ہوں تے بہرحال اسی سمجھ لیں کہ ساڑھے تے احسان ہویا ہے. صرف اس دور دے مومنہ تے نہیں, مومن جڑا آج بھی ہے نا وہ تے اللہ دا احسان, جڑا آج بھی مومن ہے وہ تے اللہ دا احسان ہے. یہ دا مطلب اس گل نو بہت ضروری سمجھ لینا چاہیے ہے کہ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, ہم نے مومنوں پر احسان کیا. مومن اہل سنت, مومن شیعہ, مومن اہل حدیث, مومن دیوبندی, بھائی ایمان والے نے سارے, میں قسم کیوں جاتا, سارے ایمان والے نے. جڑا ایمان والا ہے نا وہ تے اللہ دا احسان. سرکار دا آنا ایمان والے تے اللہ دا احسان ہے. وہ ایمان والے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. میرا چاچا اس کے ٹور گیا سی, وہ ساڑھے گھر ختم سی تے جو بندے نے آکھیا بھی مومن روٹی کھا کے جائے, اس نے کہا کھا لو جڑے مومن. اسی باپ بیٹا منان گئے چاچا تو ہم گیا, اس نے کہا مومن جو وہاں کے مومن کھا لو تو مومن کھا لیں, اسی تو مومن نہ ہوئے, میں تینوں کہڑے گنجر آکھیا تو مومن نہیں. وہ تو گل دسنا, اس نے کہا مومن روٹی کے اگے جاؤ تو تو چاچا اپنے آپ کو آپ ہی مومن نہ منے تو اس کی کری. ویسے اللہ مومنہ تے احسان کیتا, کو خوشی نہ کرے تو میں کی کر. احسان کیتا تو ہے بھائی, احسان تے مومنہ تے ہے, مومنہ تے اللہ نے احسان کیتا ہے. میں اس ویلے تے ایمان والے نے ان گل کر لگا. اس ویلے قبلہ اہل سنت, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, اسی سارے الحمدللہ صاحب ایمان ہیں. سارے جو کوئی بندہ بے ایمان نہیں. اور لوگ سب کافر بھی آگ شرط ہیں, اسی پھر بھی صاحب ایمان ہیں. مسلمان نے سارے مومن نے, ہر شیعہ سنی نبی دے انہوں احسان ہی سمجھتا. 1500 سال بعد اسی بڑے کمزور بندے ہیں, نہ سا سرکار نو ویکھیا ہے, نہ سرکار نو ہاتھ لگ سکے ہے, نہ سرکار دے ہاتھ ہاتھ رکھ کے نہ بیعت کیتی ہے, نہ سرکار دی زیارت کر سکے ہیں. اسی بہت عام لوگ ہیں جی, بہت دیر بعد اس دنیا تے آئے ہیں. وہ جی ایک کوالٹی ساڈے وچ ایسی ہے, اس دور دے ہمیں کئی مسلمانوں جی کوئی کہڑے بندے میرے قریب ہیں, ذہنی طور تے قریب رہنا ہے. اینا کو مجمع ہوئے تے نہیں بنائی دا, ایڈا ممبر تو بنائے دی لوڑ نہیں, تھلے بنانے کا اے لالو تے تھلے رہن دے, اے دی لوڑ نہیں. اے اتھے بنائی دا جتے 5-7 بندے ہوں جی کرسیاں نال بیٹھے ہوں. اے آئی رہا ہوں نا جی, اے اچھا اے اتھے تاں بنائے ہوں نے کہ جڑے بندے آئے ہوں نا, پر انہیں تو پتہ ہے ایک بندہ تقریر کرتا ہے 10-12 ہوں جی بھی بیٹھے ہوں نا. نہیں بیٹھا تو ہمیں کہ 10-12 بندے بیٹھے ہوندے نے, نہیں ایک تھلے بیٹھے نا, کرسیاں مگر ڈا کے بیٹھے ہوندے نے, اتے ممبر بنا کے سٹیج بنا کے. وہ بڑے لوگ ہوندے نے جڑے آپ بھائی دے نے کرسیاں تے. کوئی ایم پی اے بھی ہو سکتا ہے, میں نے بھی ہو سکتا, کوئی امیر آدمی بھی ہو سکتا, سرمایہ بھی ہو سکتا ہے, اس طرح بیٹھے ہوندے نے. اسی تے چونکہ اسی انہیں چونکہ بھی نہیں, اسی تے ممبر آتے ہمیں چکنے ہیں پہ جتھے مصطفیٰ بیندے رہے ہوں, مصطفیٰ بیندے رہے ہوں. اسی انہوں ممبر رسول بھی آکھاں گے تے سارے میں چاکا ہی پہ آؤں تو انہوں حقیقت اسی ان تھلے رہن دے کرو. اے بنان دی بالکل میں نہیں کدی ضرورت محسوس ہوئی. اس لیے تو آٹی ساری دوری پہ جاتی ہے, تسی آؤ تے بیٹھے تو میں اتھے بیٹھا. میں ایک باری ایسے تھا میں پڑھ کے آیا تھا, اتھے کر گئے آؤ اتھے نہیں, یا پھول لگے ایڈا اچھا سی تو اتھے کرسی اور رکھ سی بندے تھلے بیٹھو. میں کی کیتا وہ پھر اتھے بیٹھے رہا تو میں اتھے بیٹھا, اور رابطہ ہی نہیں ہویا انشاءاللہ جی, رابطہ ہی نہیں ہویا. یہ ربط ہونا چاہیے, تو پول میں ہونا چاہیے. میں صرف نا تھوڑی سیٹنگ دی وجہ تو میں برداشت پہ کرنا, ورنہ میں تھوڑا تھلے رکھنا ہونا, میز سے اتھے ہونا چاہیے. لیکن ان تو سان ربط رکھنا ہے تاکہ ان دوستان دی ہے نا سیٹنگ ہے نہ کر. دیکھو اساں اونچی اچھا بنایا تے ان کھلوندا ہی نہیں تھا, میں کھلو جانا, لیکن تساں ذہنی ربط میرے نہ رکھنا ہے. ساڈے بڑے کمزور لوگ ہیں. اس دور تے جڑے مومنین سن قبلہ وہ ساڈے لوگ بڑے لوگ سن, پیغمبر نو روز ملتے سن, پیغمبر دی زیارت کرتے سن, مسجد نبی چون جان سی, سرکار کی عدالتوں بھی کرتے سن, سرکاروں دے گھر بھی جانتے سن, بڑے لوگ سن. پھر بیان نہ بڑے لوگ سن. مہربانی, اسی بہت کمزور لوگ ہیں, پر ایک گل ہے, اسی 1500 سال بعد بھی انہاں بچوں میں کئیاں لوگاں تو کوئی اسی بکھرے ہیں. وہ کوالٹی ساڑھے بچے تے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا. نفس اندرے جی اپنے آپ نو اپنی جان نو, جڑا بندہ اپنے آپ نو نہ جانتا جی وہ اپنے رب نو کی جاننا.
تے پیغمبر نو جانتا. ویسے میں اتنے گل کر دیا, جو اپنے نفس کو نہیں جانتا اس کا رب سے کوئی تعلق نہیں, اور جو نفس رسول کو نہیں پہچانتا وہ توحید نال کی واسطہ ہو جائے گا, وہ رسالت نال کی واسطہ ہو جائے گا. بہت شکریہ. پیغمبر تے وسیع نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو انہوں پتہ ہے اسی اپنے آپ کی کوئی پہچان نہیں رکھتے. جے 22-24 سال دا نوجوان خوبصورت منڈا ٹرالی پچھو گنا پہ کھچتا ہے تو نہیں نہ اپنے آپ جانتا ہوئے تو نہ پتا ہوئے میں کی ہاں تو کردا کی ہاں. وہ 22 سال دا نوجوان خوبصورت ہے, ایک گنا کھچ کے نام ہی چوبے تو مردا تو نہیں. یہ مطلب ہے نہیں پہ اپنے آپ کو پہچانتا. کتا ہی اسی کرتے ہی ادو ہاں جب اسی اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. ساڈے تے جڈا بڑا احسان ہویا نا قبلہ, اسی اپنے آپ کو جانتے نہیں تو پہچانتے نہیں. اتنا ایک جملہ کہہ دیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ادھرین دے سن اللہ پاک نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک باری پوچھا یا احسان دسنے کا کڈا بڑا ہے ساڈے تے نبی دا بھیجنا اللہ دا کڈا بڑا احسان. حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ میں تختیاں جڑیاں تو ہم بھیجیاں نا, تختیاں میری تخت وہ لکھیاں انہاں جو میں پڑھیا کو ایسی امت بھی ہوئے گی جڑی آئے گی بعد ہے جنت وچ پہلا جائے. اللہ فرمایا تم کیوں پوچھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا میری امت ہو سکتی ہے, وہ امت جڑی آئے گی بعد جتے توڑ پہلا جائے گی جنت سارے نہ, وہ میری امت ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں, وہ موسیٰ تیرے دی امت نہیں ہو سکتی, وہ احمد مجتبیٰ دی ہو, وہ محمد مصطفیٰ دی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے کیا ایک اور گل پوچھنی سی, انہوں نے کیا ہوگی, انہوں نے کیا ایک اور میں گل پڑھی تیریاں پیجیاں تختیاں کی. انہوں نے فرمایا میں ایک تھا ہی دیکھا کہ ایک قوم ایسی ہوگی گی امت جیتے تو آپس سے فرشتے لکھن والے جنہیں انہوں نے حکم ہوئے گا کہ نیکی دا ارادہ کرے تو لکھ لیں, نیکی دا ارادہ کرے تو لکھ لیں, کرے نہ کرے, کرے نہ کرے. مثلا ایک بچہ یتیم ہو گیا, ایک بندے ارادہ کیتا کہ اللہ میں نے جے پیسے دیتے نا جے پیسے تو میں اس یتیم نو پڑھا دیا, میں اس یتیم نو بسم اللہ پڑھا دیا. اگر انہیں ارادہ کیتا ہے انہیں نیت کی تھی میں انہوں پیسے نہیں دیندہ مطلب نہیں دیندہ میں دیاں نہ دیاں تو لکھ چھڑ یتیم پڑھایا ہی انہیں. یہ کوئی امت ایسی بھی ہے جڑا ارادہ کرے تو انہیں لکھنا. تے اگلی گل فرمایا وہ میری امت ہو سکتی, فرمایا نہیں اور تیری امت نہیں ہو سکتی, وہ بھی میرے آخری پیغمبر تھی احمد مجتبیٰ. انہوں نے کہا میں بھی گل پڑھی ہے تیسری کہ کھبے پسے والے فرشتے کو اس امت دے متعلق تساں فرمایا ہوئے گا کہ اگر برائی دا ارادہ کروڑ والی بھی بندہ کرے تو لکھنی نہیں, برائی دا ارادہ کروڑ والی بھی کرے تو لکھنی نہیں. اگلی گل ہے جدوں برائی کر لوے کر کے فارغ ہو جائے, برائی کر دے چوری کر لئی ڈکیتی کر چوری برائی کر لئی تو فارغ ہو گیا, تو سا آنکھ ہے کہ 9 گھنٹے نہ لکھی مطلب توبہ ہی کر جائے. بہت شکریہ. 9 گھنٹے انتظار کریں, ہو سکتا ہے 9 گھنٹے ہی توبہ کرنا ہے تاکہ یہ نامہ اعمال چ برائی نہ لکھی جائے. وہ بھی کوئی امت ہوئے گی, فرمایا ہوئے گی, فرمایا وہ میری امت ہو سکتی, فرمایا وہ نہیں تیری امت نہیں موسیٰ, وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ دی امت. اس کے آخری گل لے کہ میں سنے ہیں کہ انہوں دا نبی کھلو کے نا مقام محمود تھے جنہوں آندہ جائے گا تو یہ چھڑ دے جاؤ. کوئی ایسی امت بھی ہے کہ جنہوں دا نبی شفاعت کردہ جائے گا تو تسی معافی دے جاؤ گے, وہ میری امت ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں, وہی مصطفیٰ دی امت ہے. یہ 4 کرنا پوچھن تو بعد ذرا احسان سمجھ لینا کہ کنا بڑا ساڑھے تے احسان ہویا. بس حضرت علی دا ایک فرمان پہلا پڑھ دیا چاہے پورا ملال تو نے ذہن چاہ جائے. حضرت علی نے کسے پوچھا مولا بے غیرت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو احسان بنا دے. مولا کو جزائے ہے کائنات کا سب سے بڑا بے غیرت وہ ہے جس پہ احسان کیا جائے وہ بھلا دے. جنہی تو ساتھ ہوشنل سنے ہیں کوئی بندہ احسان فراموش نہیں بیٹھا. الحمدللہ شیعہ سنی حدیث سارے دوست میرے الحمدللہ دا احسان سمجھ کے بیٹھے ہیں. پیغمبر دا ملنا بہت بڑا احسان ہے. انہاں کے انج دی امت ہوئے گی وہ میں نبی نہیں, انج دی ہوئے گی میں نبی نہیں. وہ کون مصطفیٰ جدو 4 گلہ پوچھ کے انہاں کہنا وہ میری امت نہیں ہو سکتی. اللہ فرمائے نہیں وہ احمد دی امت ہے, موسیٰ تیری امت نہیں. قرآن میرے سامنے علماء دی مورے موسیٰ فرماتے ہیں اگر وہ میری امت نہیں ہو سکتی اس امت جو میں نوی شامل کر سکتا. مولا بھی تو جزائے خیر دے. میرا خیال ہے کہ ہوں
بہت شکریہ قبلہ میرا خیال ہن تے کسر کوئی نہیں رہ گئی کہ اللہ کتنا بڑا احسان کیتا ہے یہ مطلب ہے قرآن دی قسم خوش قسمت اسی بڑے ہیں خوش نصیب اسی بڑے ہیں اوے خوش نصیب اسی بڑے ہیں اونج پھر پرانے زمانے چ قصوروں دعا لین قصوروں جاندے قصیاں دی دعا قصوروں لبدی سی قلعہ احمدآباد جڑا ہونا نا قلعہ صوبہ سنگھ ہوندا سی اوتھوں بوتل دے دین صابر شاہ صاحب قصیاں واسطے جے نکے رہ جاندے قصے منڈے دے ہوندے سن چھوٹے قد رہ جاندے اوتھے جا کے بیبییاں دی شاہ جی تواڈے کول لے کے آیا آ ویکھو گھیو کردا ہے دودھ کردا ہے لسی کردی ہے لویرا کردا ہے اینوں کوئی شے لگدی نہیں اینوں کوئی شے لگدی نہیں شہریاں دے سن بہن جگر خراب ہوے نا تے کوئی شے بھی نہیں لگدی جگر خراب ہوے یہ مطلب کوئی خرابی ہوندی ہے تے نعمتاں نہیں لگدی صدقے جاواں مولا پھر تانوں جزائے خیر دے یہ مطلب ہے کوئی بیماری تے کوئی خرابی ہوندی ہے جویں جگر خراب ہوے تے دودھ دہی تے مکھن فائدہ نہیں نہ دیندا اندر بغض علی ہوے تے میلاد فائدہ نہیں پیغمبر بہت بڑا احسان میں تو ایک گل دساں جے مصطفیٰ دی مصطفائی دا لطف لینا جے تے محبت اہل بیت بدل جے محمد کی محمدیت کا لطف لینا ہے تے دل چ محبت اہل بیت بنا میں محبت اہل بیت کی گل بھی آج ضرور کروں گا یقین کرو محبت اہل بیت جنہ بندیاں دے دلوں چ نہیں نہ ہوندی انہاں نوں کسے شاید سواد آوندا ہی نہیں جویں کرونے والے نہیں پتہ لگدا برفی پہ کھانا نہیں پتہ لگدا شہد پہ کھانا حکومت شام اس طرح دی ہو جاندی ہے کسے شاید دا سواد آوندا ہی نہیں یقین کرو مصطفیٰ دی مصطفائی محمد سرکار دی محمدیت اللہ دی الوہیت طاہر دی طہارت معصوم دی عصمت یہ ساری شیواں دا سواد انہوں آئے گا جنہاں محبت اہل بیت ہے باقی بندہ بے سوادہ ہو کے مرے گا اتھے بندیاں چاہتے ہیں نا محبت اہل بیت ہے محبت اہل بیت سانو کیڑا نہیں مندا میرے کو ثبوت موجود جیڑا بندہ میرا دشمن شیعہ ہوندی وجہ تو وہ میں نے قبول ہے اہل بیت دا دشمن میں نے قبول ہے کچھ بندے ساڑھے دشمن نے کچھ بندے اہل بیت دے دشمن وہ ساڑھا کوئی گل اسی تو گناہگار بندے کئی کتائیاں ساڑھے کو ہوتی ہیں ایک کڑی گل ساڑھی دشمنی پہ جانا کوئی بڑی گل وہ نہیں ہے کچھ بندے ایسے ملک دے ایسے آئے ہیں جڑے شیعہ نہیں شیعہ نہ دوستی بھی نہیں مطلب دوستی تو مراد ہوئے کہ شیعہ دے مذہب نو شیعت دے طور تے ٹھیک نہیں سمجھتے شیعہ نو ٹھیک نہیں سمجھتے لیکن اہل بیت نو ٹھیک سمجھتے اہل بیت نو ٹھیک شیعہ بھی نہیں تو اٹھا کے خیال ہے طارق کبیر صاحب تنظیر مارتے بولو ہو طارق قادری سولچ نہ رکھے نہیں کوئی گل نہیں دوویں ایک دیوبندی ہے ایک اہل سنت انہاں دے اپنے بندے انہاں دے خلاف ہو گئے نے محبت علی دی وجہ بھائی محبت اہل بیت دی وجہ تو مخالف ہوئے نے دیوبندی حضرات بھی کچھ ایسے نے جڑے آندے نے ہمیں تحفظات ہیں کی تحفظات نے کوٹھے دے اس علم لایا ہے اس ایک ہاتھ ماتم کیتا ہے اس کالے کپڑے پائے نے بالکل کوئی تبدیلی نہیں صرف اہل بیت دی اس تعریف کی اہل بیت دی طارق جمیل صاحب تعریف کی تھی کی انہاں کیا انہاں کہ ہم نے پوری زندگی دین لوگوں کو بتایا ہے اور تبلیغ کی ہے لیکن ہم نے آل محمد کا ذکر کر کے ان کے حق کو تسلیم نہیں کی جو ہم نے کمی کی ہے ہمیں کرنی چاہیے اور ہمیں اہل بیت کا بھی ذکر کرنا چاہیے جب بندے انہوں کو دعا بھی نہیں کرائی طارق قادری نو اے دادا صاحب دے عرس تے بندے تکے مارنا چاہتے سن بہت انہوں نے خراب کیتا ہے صرف اس واسطے کہ رافضی میں رافضی دا لفظ یاد کر لو اے رافضی لوگ سانو رافضی آندے لوگ سانو اے رافضی جدو آندے نا سمجھو بشیاں نو پہندے رافضی انہاں کیا یہ رافضی ہیں اگر یہ رافضی نہیں ہیں تو یہ رافضیوں کو فائدہ دیتے ہیں اور رفض کے لیے ایک گل امام شافعی نے اس دور جاگ چھڑی سی کہ اگر علی کی محبت رفض ہے تو میں رافضی یقین کرو یہ جڑا نا میری گل سن ساڈے خلاف ہونا اور کر لے طارق جمیل صاحب دی مخالفت طارق قادری دی مخالفت مرزا انجینئر دی مخالفت نہ وہ شیعہ ہے وہ حضرت عمر نو علیہ السلام آندا بولو تو صحیح نا وہ یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ وہ صحابہ کرام بھی سلام اللہ علیہ آندا
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਫੜ ਕਰਤਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਕ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਖਬਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। इंजीनियर मिर्जा साहब जड़े ने वो सहाबा कराम नूं सलाम आंदे ने, वो अज़वाजे मुतहरात नूं सलामुल्लाह अलैहा आंदे ने। ये बड़ी वड्डी गल है, मैं सुनी वो बड़ी वड्डी गल है ना। वो हज़रत उस्मान दा नाम लेंदे तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु व अलैहि सलाम वो आंदे ने। एडे प्यार नाल सहाबा दा जिक्र करते ने ते बंदियां नूं फेर भी बारे च नहीं, इहनूं आंदे नहीं बुगज़ है। वो कदी कदी निशानदेही कर देंगे ने, कदी कदी निशानदेही कर देंगे ने कि जिन्हें अहले बैत ने अच्छा सलूक नहीं किया वो बंदे ठीक नहीं सन। भाई मुहब्बत अहले बैत में जो करते, इसका मतलब इस दौरान में अहले सुन्नत हाँ दे हाँ, अहले हदीस दे हाँ, देवबंदियां दे हाँ भी जेडे बंदे मुहब्बत अहले बैत रखते हैं ना, उन्होंने तो भी बंदे तंग ने। अल्लाह दिया बंदिया इहो जिहा बंदे साडी मुखालफत नाते तेरा काम चल गया सी, काफिर आ के घोड़ा दस के हराम दस के कुंडे दस के तेरा काम चल गया सी। ये जेड़ा अपने बंदियां तो दूर पिया होना है ना, तेरा बुग़्ज़ अली बाहर आ रहे। हाँ, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत अहले बैत एक बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। मैं तुहानू अर्ज़ कर देना कितनी बड़ी दौलत का नाम मोहब्बत अहले बैत है। तुसीं यकीन करो कि कितनी वड्डा अल्लाह ने साडे ते एहसान कीता, कोई एडा वड्डा एहसान कीता है कि जिस उम्मत विच नबी शामिल होने वास्ते फिरदे सन, अल्लाह सानू उस उम्मत च पैदा किया। इदू वड्डा केड़ा एहसान कर अल्लाह जिन्ना अकबर है, साडे ते उस बहुत बड़ा एहसान कर दे। साडे ते उस खुदा दी कसम बंदा पूरी जिंदगी धौंकल रहा होवे ते निकलिया ही ना होवे, या खूह ते गया होवे या घर आया होवे, खूह ते गया होवे ते घर आया होवे, उन्होंने बंदा 2-3 घंटे ईमान सदर च बिठाए ना तो अपने आप चूड़ियां वड़ता है। इत्थे मैं बैठा मैनू किते ख्वाब नहीं पिया होंदा। कुरान दी कसम जिवें दे साडे अमाल ने ना, साडा दिल करदा चूड़ियां वड वड वेखीए मुहम्मद जैसा नबी सानू दे छड़े। यकीन करो जितना बड़ा अल्लाह ने एहसान किया कि बड़ा इतना बड़ा एहसान खालिक के कायनात ने किया है। तुसी अंदाजा लाओ उस दौर में ऐसे बंदे मौजूद सन सरकार के दौर में कि कमाल है कि साढ़े जैसे बहुत छोटे लोग भी जिस दर्जे के फायद ने उसे उस दौर के बंदे भी नहीं सन अपने। फिर अपनी शान सुन लो, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसी ने अपने और यार रब को पहचान लिया। जरा अपने आप को पहचानो तो फिर शुरू करने वज़ीराबाद जरा अपने आप को जरा पहचानिए। मैं नहीं तो तुसी मेरे अजीजों कम से कम देखो ना, मैं तुम्हारे सामने बिस्कुट वगैरह पा के चिट्टा सूट पा के सलाम अलैकुम जी सलाम अलैकुम अलामा साहब आ गए तो मैं उत्थे कुल्फी खान लग पाऊँ चुप है आधा को मुँह करके। हराम तो नहीं लेकिन मैं ख्याल तो करना चाहिए। हराम है कोई कुल्फी खानी अज तो जो फलूदा मिलता तो कुल्फा मिलता वो सेवियां सारिया इतने लगिया लमक के मैनू बंदे अपने को मौली का देखो, हालांकि हराम नहीं। अच्छा सेवियां लमकनियां भी हराम नहीं, अगर बाहर भी लग जान तो भी हराम ने, लेकिन कम से कम बंदे आखिर मौलवी की क्या करना तू खाना सी तो घर लै जाओ। एक फलूदा ते एक मैंगो ये खान लग्या घर ही बंदे अपने घर होवे ठीक ते मेरे अजीजों जो बंदा देखेगा वो आखेगा मौलवी की मौलवी आना की कर बैठा मौलवी मैं जाने की शायरी तो बह गया की किया मैं बस तेरा कोई लग गया दर्द खराब हो गया। असल गल ये कि मैं ना ये काम करना सी ना दिल पे मेरा करता सी ते घर लै जांदा कि अंदर बह के खा लेना। असल जो काम होया ना इतने लमकल लुमकल वाला असल जे मैं अपने आप को जानता होवां जमाने ते मेरी नजर है आजकल तो बंदे सनफियां बनाते फिर। कल बरवी साहब को मिल पाया उसे बाजार ते नाल उनकी अहलिया सी मेरी भी नाल ही सी वो सलाम अलैकुम लैके बड़े राजी होए। मैं कहा वाह जी वाह बड़ा कमाल हुआ जी। मैं तो सोचता सा कि मेरी अहलिया नाल ही तो किसी सल्फी बना ली ना वो तस्वीर बना के कुछ चाड़ देगा वो। मैं तू अपनी अहलिया नाल फिरना तो खतरा कर दे हम भी लैके आए बना लें जिन्हें बनानी असी बंदे नहीं वैसे भी बाजार जा सकते हैं साडा भी बाल बच्चा की हो गया। लेकिन एक गल का ख्याल रखना पैगा सानू साडे स्टेटस का ख्याल रखना पैगा और स्टेटस है ना बंदे का उन्होंने अली फरमाया ही अपने आप को समझ सदके जावा मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर अपने आप को समझोगे सब ठीक हो जाए। देखो जी अपने नफ्स को पहचानिए ते अल्लाह को पहचानिए। यकीन करो असी अलहमदुलिल्लाह जिथे जिथे हैं ना जेड़ा अब्बा हो गया ना अब्बा उन्हें भी अपने स्टेटस को समझना चाहिए। पर बाल भंगूड़े ते बैठा हो ते अब्बा
رکھنا چاہیے. یہ مطلب ہے انشاءاللہ اسی اپنے آپ کو پہچان گیا کہ اللہ کو پہچان جائیں گے. پہچانیے اپنے آپ کو. اللہ تیرا احسان ہے, ایک مہربانی کی ہے. اسی بہت چھوٹے لوگ ہیں لیکن اسی مصطفیٰ نو اپنے دے احسان ہی سمجھنے. کیا بات ہے. میں اس دور نو پڑھن لگا سورہ مبارکہ الحجرات. خالق کائنات نے عجیب بندیاں دی نشاندہی کی تھی. خالق کائنات فرماتے ہیں میرے حبیب یہ کیسے بندے ہیں, یمنون علیک ان اسلموا, یہ اسلام قبول کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمارا محمد پر احسان ہے. وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. احسان کنے کیتا اللہ نے. اللہ کا احسان ہے نا مومنوں پہ. اللہ فرماتا ہے حبیب یمنون علیک ان اسلموا, یہ بندے اسلام قبول کیا ہے اور سوچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تم پہ احسان ہے. کیسا ہوتا طالب علم ہے جنہا ٹیچر نو آکے سر جی شکر کرو میں تواڈے کول داخل ہو گیا, تے تانوں میں سر جی آکھنا شروع کر دیتا ہے, ورنہ تہاں تے سر جی نہیں سی ہونا. وہ کیسا مرید ہے جنہا پیر دی بیعت کر کے آکھے بابا جی شکر کرو میں تواڈا مرید ہو گیا, ورنہ تانوں شاہ کنے آکھنا سی. تے کیسا وہ منڈا ہے جنہا پیو نو آکھے شکر کر ابا میں تیرے جم پیا, جی میں نہ جمتا تینوں ابا ہی کسے نہیں سی آکھنا. یہ مطلب ہے میں لائٹ کر کے آکھاں جڑا مرید پیر نو آکھے نا میرا تیرے تے احسان ہے, وہ مرید بھی ٹھیک نہیں. جڑا طالب علم ٹیچر نو آکھے میرا تیرے تے احسان ہے, وہ طالب علم بھی ٹھیک نہیں. تیرا پتر پیو نو آکھے میرا تیرے تے احسان ہے, وہ پتر بھی ٹھیک نہیں. کیا بات ہے انہاں مسلماناں دی جڑے زہرا دے بابے نو آندے سن ساڈا تیرے تے احسان. آ جاؤ پڑھ لو آگے. احسان احسان. اللہ نے فرمایا قل, میرے حبیب ان سے کہہ دے, لا تمنو علی اسلامکم, تمہارا اسلام لانا ہم پہ کوئی احسان نہیں ہے. نہ اللہ پہ احسان ہے نہ مصطفیٰ پہ احسان ہے, بلکہ اللہ فرماتا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, یہ تو اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے رسول کو بھیج کر تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا. ایسا مطلب ہے, ایسا مطلب ہے سوسائٹی کو سمجھے. ایسا مطلب کچھ بندے کچھ ایسے ہیں سن جڑے نبی تے احسان پسند. بولو بولو بہت جلدی. احسان کچھ ہے سن, کچھ ہے سن. ہاں تن دساں جڑے بھی ہے سن, جننے بھی ہے سن, تے جڑے جڑے بھی ہے سن, انشاءاللہ آج دے مسلمان تو بہتر سوچ نہیں سمجھتے. آج کیا گزریا بندہ بھی اے سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایسا کلمہ پڑھے ہے تو ساڈا بڑا اللہ دے احسان ہے, نہ نبی دے شکریہ کہ بڑا شکریہ. میں نہ کیا گزریا بندہ بھی نہیں سمجھتا, وہی آندہ اللہ دا بس احسان ہے. تو ساڈے تے بہت احسان ہے نا. اساں تے مطلب ہے کوئی ٹوٹا کے کلمہ تو نہیں نہ پڑھیا یا کچھ چھڈ کے کلمہ پڑھیا. اسی تے کوئی ایسا سمجھو پئی پڑھنا پہ گیا سانوں. بھئی ایسا کو بہادری کی تھی, اسی مسلمانوں نے پیدا ہویا تو مسلمان, وہ اسی مسلمانوں پیدا ہو کے مسلمان. ساڈا کی بگڑے کچھ بھی نہ, تو نہ ساڈا کوئی ارادہ سی مسلمان ہونا. ارادہ انہاں دا سی جنہاں بت چھڈے نے, ارادہ انہاں دا سی جنہاں شراب چھڈی ہے, ارادہ انہاں دا سی جنہاں زنا چھڈے ہے, ارادہ انہاں دا سی نبی چھڑاندے گئے تو چھڑدے گئے نے. تسی سوچو اس دور چ ایمان کتنا مشکل سی جب پیغمبر کھلو کے پہندے سن آ جاؤ اسلام وچ آ جاؤ. انہاں کہ آ جائیے تو کی ہوئے گا. فرمایا بت پرستی بھی حرام ہے, شراب بھی حرام ہے, سود تے پیسے دینے بھی حرام نے, جوا کھیلنا بھی حرام ہے. او کمال جے جنہاں کہ ٹھیک ہے. اسی تو پھنس گئے ہیں نا. چلو جڑے بدن میرے پہ میں اسی پھنس گئے کہ جنیاں گلاں اسلام وچ حرام نے ایسا تو نہیں کدی کیتیاں. تے جنیاں گلاں اسلام وچ حرام نے تو اساں تے کدی کیتیاں نہیں نا, اسی تو تے کدی گئے بھی نہیں نا. اوڑے ابو جہل کے سن, انہاں کہا یہ کی لے کے فرمایا اسلام کی اے حلال ہے تے اے حرام ہے, سارا کچھ حرام ہے. انہاں کہ اسی کلمہ ہی نہیں پڑھتے, جدو اسا چھڈنی کوئی شاید نہیں. اسا غور نہیں فرمایا. تے پھر کمال ہے جنہ بندے کلمہ پڑھ لیا نا, اللہ
دیکھو منو احسان یار منو احسان یہ مطلب اللہ کا احسان ہے کہ نہیں اور قوماں دیا شکلیں بگڑ گئی نے کوئی سیاہ بن گیا کوئی مری مچھی بن گیا کوئی سپ بن گیا کوئی ہاتھی بن گیا جڑے نبی کے سامنے مچھاں تے ہاتھ پھیرتے سن وہ کینگڑ بن گئے جڑے نبی دیا نقلاں تے سن سارے باندر بن گئے نے میں کہ اللہ کم تے ساڈے بھی گھٹ نہیں پر میں کی کروں کرو بھی ایڈا وڈا ہو گیا جڑا تواڈے تے احسان ہویا باقی امتاں تے نہیں ہویا بہت بڑا احسان ہے یہ مطلب ہے جڑیاں شکلاں باقی نے نا ہمارے اعمال کی وجہ سے باقی نہیں احسان کی وجہ سے باقی انت فیہم میرا حبیب تیرے صدقے میں بندے چھڑے یہ مطلب ہے ہن میرا خیال ہے کہ تبلیغ کافی ہو گئی کہ ساڑھے تے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے اس دور دے بندے کلمہ پڑھ کے آندے سن ساڑھا تیرے تے احسان ہے میں اللہ کے گل کرنے لگا تو سب فکر نہیں کرنی میں کہ اللہ اسی بڑے کمزور ہاں ساڑھے کول گناہ ہو جاندے نے کوتاہیاں ہو جاندیاں نے اے ستا شیطان ساڑھے پیچھے ہوئے مہربانی کریں سرکار دا صدقہ سانو برائیاں تو دور رکھیں آپ ہی وارث ہیں شیطان ساڑھے تو ڈاٹے آپ ہی وارث ہیں آپ ہی وارث ہیں سامنے برگلا نہیں دائی ایک ہی گل ہے اسی بڑے کمزور ہیں نا لیکن ایک گل ہے اس دور تے کچھ بندے سمجھتے سن ساڑھا یہ دیتے آسان ہے ویسے اسی انج دے نہیں ہائے ہائے بھائی بڑے بھی کمزور ہیں پر اسی انج دے پھر سوچو ایک باری پھر کو اسی انج دے اللہ دے بندے جڑے ساڑھے جیسے نہیں سن اوری جیسے جیسے ہو جائے الحمدللہ ساڑھی مسکینوں کی سوچ بہت بلند ہے اسی پیغمبر نو احسان ہی سمجھے ذرا احسان دی گل آگئی یہ تھوڑی اور تبلیغ ہو جائے ایک آیت مجیدہ میرے سامنے یہ سورہ مبارکہ لقمان دی آیت اللہ فرماتا ہے بَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھا ان شرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے میلاد کے قریب آ رہے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے جدو اللہ نے اپنی وحدانیت کی گل کی ہے نا کہ تے آگے نال ہی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ تو پھر ہم نے اپنی بات کرنے کے بعد انسان کو حکم دیا کہ والدین کا خیال رکھنا سبحان اللہ والدین کا خیال رکھنا ہم نے وصیت کی ذرا سوچ تو صحیح حملتہ امہ وہنن علی وہنن تیری ماں نے تجھے اٹھایا ہے تیری ماں نے تیرا بوجھ اٹھایا ہے کیسے وہنن علی وہنن یہ 4 ترجمے میں مختلف لوگاں نے کٹھے کیتے ہیں فرماتے ہیں اوے اللہ نے تجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے اور تو جانتا نہیں جو تیری ماں ہے نا امہو وہنن علی وہنن اس نے تجھے تھکاوٹ پہ تھکاوٹ کے باوجود بھی پالا ہائے ہائے تھکاوٹ پہ تھکاوٹ کے باوجود پالا تھک تھک کر پالا دوسرا ترجمہ کمزوری پر کمزوری آئی پھر بھی پالا اور اگر اللہ فرماتا ہے دوری دوری تکلیف ہے اٹھا کے پالا یہ مطلب ہے باپ نو اکائی تکلیف آئی ہے ساڑھے پالنے اور یارا ماں نو دوری تکلیف آئی ہے ساری گل نہیں میں بیان کر سکتا جدو دنیا تے ہوندہ ہے ادو پیو دی پرورش کا کچھ کرتا ہے وہ جڑی پہلی تکلیف ہے نا اور یارا ماں نے اٹھائی ہے یہ مطلب ہے دوری دوری تکلیف تیری ماں نے اٹھائی خالق کائنات فرماندن وَفِسَالُهُ فِي آمَيْنِ 2 سال اس نے تجھے پھر دودھ پلایا پلایا نا جی اللہ فرماندہ آپ سوچ کہ میں نے تجھ پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے انشکرلی والی والی دے کا اب 2 باتیں ہیں ایک میرا شکریہ ادا کر ایک ان دونوں کا شکریہ صدقے جامعہ شیعہ سنی دوستو کتا کتا شکریہ ایک میرا شکریہ ایک والدین کا شکریہ یہ مطلب ہے اللہ نے اپنے نال جوڑ کے بلا فصل ہائے ہائے بڑا سوال ہے بھائی بلا فصل خالق میں بچے ہو نوجوانوں جنہاں دے والدین زندہ نے جنہاں دی والدہ زندہ یا والد مہربانی کرو دھیان نال سنو کچھ لے کے جاؤ ملاد چو والدین کا شکریہ ادا کرو وہ شکر دے اللہ نہ کری دا
باریکی نہ سوچو تے تنگی محسوس نہ کرو. اللہ فرماتا شکریہ ادا کر یا میں رب ہاں یا اے رب نے. اسا غور نہیں فرمایا. بہت شکریہ. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو, کسی اور کی عبادت نہ کرو. جویں اوتھے اللہ نے اپنی گل کر کے فوراً بلا فصل والدین کی گل کی تھی, ایتھے بھی اللہ فرما رہا ہے اور عبادت کرو اللہ دی. جی پھر فرما وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ, احسان سے پیش آؤ. اللہ تو فوراً بعد والدین. یہ مطلب جدو اللہ بھیج دے نا, جدو اللہ بھیج دے سیدھا والدین کو بھیج دے. جب سیدھا پی ایچ داخل ہو جاتا بندہ آدھو بندہ سیدھا ہوندہ سرکار کھانے جانا, کتھے ہوندہ والدین کو, ماں دی گود وچ, ماں دی گود وچ. ملاد شروع ہونے لگا. جانو تو اڈا کی خیال ہے کہ میں نے ہوش کونی میں کی پڑھنا ہے. وجہ رکھو میرے والدین جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا, اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا. جنہا اپنے ماں پہ دا حیا نہیں کرتا, محمد دے ماں پہ دا حیا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خیر ہوگا تو جی, بہت اچھا سماعت فرمایا جی. ہاں کیا بات. کتاباں سے لکھا ہے کہ نبی دے ماں پہ مسلمان نہیں سن. اور یار سانو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے کہ نا کتاباں سے لکھا ہے کی کریے تو کدھر جائیے. جدو آنے ہو کتاباں ٹھیک نہیں تو لوگ اندر گستاخی پہ کرتے ہو. ایڈے بڑے لوگ لکھ گئے وہ بھی بڑے ہی سان جنہیں نبی دے والدین نو معاف نہیں کرتے, اور علی دے پیو نو کیویں معاف کر گئے. لو جی تانوں ایک طریقہ میں کڑیاں دساں, تسی محبت اہل بیت دل چ بسا لو, محبت اہل بیت دل چ بسا لو. تانوں ایک میں کڑیاں دسنا, جدو تسی جتھوں جو پڑھو گے نا محبت اہل بیت اندر ہوئی نا, ایک منٹ تو پہلا تانوں پتہ لگ جائے کہ گل ٹھیک ہے کہ غلط. بھائی مولا تانوں جزا دے. میں انہیں دس دیں آج میں اہل بیت دی بھی گل کرنی, ملاد بھی پڑھنا, اہل بیت دی بھی گل کرنی, وہ بڑا اہم ہے. بہت شکریہ. اے والدین دا حیا کرو. اور اللہ فرماندا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, دوویں وڈیرے ہو جان یا دوواں چوں ایک وڈیرا ہو جائے. اللہ فرماتا فلا تقل لہما اف, انہاں نوں اف بھی نہیں آکھنا, اف بھی نہیں آکھنا. ولا تنہرہما, خبردار ان کو چھڑک کے بات نہیں کرنا. میں بڑے بڑے 5 وقت دے نمازی اعتکاف جو نکلے بیٹھے نے, تے باہر نکل دیا سار پہ انہوں کہ تو ہے گورے کے میں دا تو اعتکاف جی فوت ہو جاندو تے جنگل. عزیزہ چلو کم از کم ایک برائی دینا نا جتر. عزیزہ اللہ فرماندہ کبھی بھی نہ جدو بڑھڑے ہو جائیں خصوصاً ایک ہو جائے یا دو بے. کئی باری باپ جوان ہوتا ہے, اماں ضعیفہ ہو جاتا ہے. کئی باری اماں ضعیفہ دے باپ جوان ہوتا ہے. اندازہ فرو کوئی نہیں, ذرا وڈیرے ہو جاتے زیادہ خیال کرنا. کیوں وڈیرے کام نہیں کرتے, جنہیں گلاں کرتے. ہاں وڈیرے کام نہیں کرتے, نڑیاں گلاں کرتے. جنہیں وڈیرے ہوتے ہیں کام نہیں کرتے, صرف اینا ہی کوئی نہیں کدھر چلنا ہے کدھر آئیں. ہن کدھر وہ آتا اتھے ہی ہو, اتھے تو میں تو رات کو ہونا پھر پوچھنا ہم کتھے ہیں, ہن کتھوں ہیں, ہن کتھے چلنا ہے. اندر اللہ فرماتا ہے کہ ادوں اس دی گل کرنا اونج دی, ادوں اف نہیں ہو. ہائے ہائے وہ اگے ہی ضعیف نے, کمزور ہو چکے ہیں, دل تھوڑے ہو چکے ہیں, انہوں نے اف بھی نہیں آکھنا. میلاد دے وچ آ چلا میں تانوں پتہ نہیں لگنا. جویں ستا بندہ ایک دم وزیر آباد آ جاتا, آ گئے تانوں یہ جی لگنا میلاد وچ کیویں آئے ہیں, تانوں پتہ نہیں لگنا. اللہ فرماندا ہے اف بھی نہ آکھو, وقل لہما قولا کریما, اور ان کے ہمیشہ کریمی سے بات کرو, نرمی سے بات کرو. پھر اللہ فرمایا واخفض لہما جناح الذل من رحمتی, اور ان کے سامنے جناح پرانو آندے. تو ہم تو نہیں پتا کسے گل دا جناح کینوں آندے, وہ جناح پرانو آندے نے. ذل جناح کینوں آندے, دو پراں والے نوں, اور دو پراں والے نوں ذل جناح آندے. تے جناح کینوں آندے نے. آج کہہ جاتا محمد علی جناح ہے,
उन्हें भी अपने पुत्र का नाम इस जुलजना की वजह तो जिना रखे। वो जिना का मतलब होता है पर, जिना का मतलब पर, जुलजना मतलब तू परा वाला, ठीक है जी। ये जिना का मतलब पर, ये आया है कुरान से जिना। यार जिना कुरान से मौजूद है, पढ़ देना मैं सूरह मुबारका बनी इसराइल आयत नंबर 24, यहाँ पढ़ लो घर जाके। अल्लाह फरमाता है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह-अज़-ज़ुल्ली मिन रहमती, तर्जुमा देवबंदी दोस्तों का। वो फरमाते और उनके सामने, किधर माँ बाप के सामने बिछा उन दोनों के वास्ते बाजू जिल्लत का। साढ़े पारने और यार साढ़े इधर असी उठ नहीं सकते, वैसे है बाजू इन्होंने पर क्या जाता है। अल्लाह फरमाता है आज इन्होंने आज नहीं करना ना, फरमाते ये बाजू ये अपने पर ज़ुल्ली मिन रहमती, मेहरबानी के साथ जिल्लत के पर बिछा। जिल्लत के पर के नुआते जिमें अंता रब्बुल जलील व अना अब्दुका ज़लील, तू जलील है मैं जलील हूँ। अल्लाह फरमाता जिस तरह मेरे सामने जलील के सामने जलील हो के आता है ना, इनके सामने भी जलील हो गया। मैं और पंजाबी तर्जुमा कर रहा हूँ, जिमें मेरे सामने तू बड़ा नहीं ना बनता, की सुन दो, जिमें मेरे सामने तू बड़ा नहीं बनता, इन्हें माँ बाप के सामने बड़ा नहीं बनना। पंजाबी तर्जुमा करा ते वारिस शाह की कबर से जाके करा, जितो दाद मैनू मेरे तो पंजाबी तर्जुमा ठीक किया। मेरी भी तो जुबान है पंजाबी है, मैं करन लगा तर्जुमा, बड़े किसी बंदे को पढ़ा लिया जे अगर पंजाबी आउंदी होई। इको ही गल है जी, मैं करते लगा, मैं बड़ा कड़बे देते, लेकिन बंदे हौसला नहीं सुनिया। बिछाओ उनके सामने बाजू जिल्लत का मेहरबानी से। हूं मैं कर लगा पंजाबी मुहावरे का तर्जुमा। अल्लाह फरमाता तू जिड्डा भी बने है ना, SSB है, DPO है, DC है, जनरल है, सदर है, वजीर आजम है, एक दिन उदा चला जो भी तू बने है ना, तेरी अम्मा या अब्बा आ जाए बेच जाओ उन्होंने सामने, बेच जाओ। नहीं सुने बेच जान ने पिछा बाजू जिल्लत का बेच। मैं किते इटली पढ़ना पे बेच जान की आंदे ओ गए उत्थे जी वांडे ओ ते जी साडे अगे बेच गए ने, मतलब वे किस तरह समझो कि जिवें तरी बिछाई थी वो आप ही अगे बिछ गए। अल्लाह फरमांदा मां प्यो दे सामने बेच जा, बिछाओ उनके सामने बाजू जिल्लत का। फिर अल्लाह फरमाता है कौन कोई आग कि दसो, फरमाया कौन कह दे रब हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, ऐ मेरे पालने वाले मेरे दो पालने वालों पर रहम कर। ऐ मेरे पालने वाले मेरे दो पालने वालों पर रहम कर। किस तरह कमा रब्बा यानी सगीरा, जिस तरह मेहनत से इन्होंने मुझे पाला है ना, उतना ही इन पे रहम कर, उतना ही इन पे करम कर। आ गया मिलाद दे विच आ गया, मोरा तुम जजा दे पढ़ना घंटे तो वध पैना पै गया, मैंने तमहीद लंबी हो गई। की फरमाना है अल्लाह की बारगाह की अर्ज करनी है, कुल रब हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। ऐ अल्लाह मैं छोटा था ना, सगीर था, मुझे इन्होंने पाल के बड़ा किया है। अपने वास्ते भी लफ्ज़ रब ते मां प्यो वास्ते भी लफ्ज़ रब, दो बारी रब ना आया होगा ना मुजरम आओ रब हम हुमा, ऐ मेरे रब इन दोनों पर रहम कर। कौन ने? रब्बा यानी जो मेरे रब है, तू रब है और ये रब है। हुण पता लगा वो रब्बुल अरबाब क्यों है, सदके जामा वो रब्बुल अरबाब है, जो हमारे यहाँ पालने वाले हैं ना उनका भी वो पालने वाला है। हजरात मेरी माँ भी अल्लाह की मोहताज है, मेरा बाप भी अल्लाह का मोहताज है। रब्बुल अरबाब उसे कहते हैं जो किसी का मोहताज ना। सदके इसका मतलब ये दुआ मैं की थी, रब हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। जो मैं दुआ की थी मेरी अम्मा ते अब्बा विच आ गए, ठीक है। एक बारी दौरान बच्चे मिल रहे रब हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। लो जी है हुण तुसां आख दिता, हुण इस दुआ च तुहाडे मां बाप आए।
جدو میں آخیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ میرے وہ آئے نے جنہیں مینوں پاڑے جدو تساں آخیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ادو تواڈے ماں پیو وچ آئے جنہیں تانوں پاڑے رکھ وہی قرآن تے ہاتھ عالم دین میرے آگے تے دس یہ سب تو پہلا تے لفظ نبی دے منہ چوں نکلے سن صدقہ جاواں کیا بات ہے بھائی تواڈے استقبال تے بہت شکریہ بابا جی سب تو پہلے پیغمبر نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے میرے پالنے والے میرے ان دو پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا ہے میلاد دی سمجھ ہونی ہے جنہوں پتہ ہے نبی نوں کنے پایا سی دو دسنے نہیں دو دسنے نہیں کنے دسنے یار ربا یعنی صغیرہ دو نے ان دونوں پر رحم کر جنہیں تو نے مینوں پاڑے دھیان نال سنیا جی جب نبی پاک دا میلاد ہویا ہے ادو تے والد گرامی آئی نہیں سر دنیا چھڈ گیا سر اور نبی پاک دے والد گرامی میلاد تو پہلے دنیا چھڈ گیا سر مگر ماں رہ گئی دعا دوں واسطے میں دو نے کوئی جنہیں نبی پاڑے کوئی دو نے جنہیں نبی پاڑے ہوں میں پتہ لگ گیا اللہ دیا حکمتاں دا والد نو پہلے لے گیا پھر دادے نو لے گیا 6 سال دے ماں بھی لے گیا یہی دور ہوتا ہے کہ 6 سال عمر ہوئے تو پڑھنا کنے ہے قرآن تے ادو اد قدرتی ہوئے ہے دو آپس سے میرا ہاتھ ہے اے جنہ دو نے نبی پا لیا نا ایک علی دا پیو ایک علی دی ماں صدقے بھائی سار اٹھاؤ کرنا کوئی تیسرا ثابت کرو تو میں کوٹا مجرم ہاں یہ مطلب ہے نبی نو چھوٹے تو پال کے بڑا کیتا ہی علی دی والدہ نے والد نے تیرا دا نبی کی کہہ رہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے اللہ ان دونوں پر اپنا رحم کر جس طرح ان دونوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا شاوا یہ تیرے جمن دے تو نبی دے صدقے نال سارا ٹبر بخشوا لوے تے جنہ واسطے محمد دعا کرے واہ واہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان ہے یارا ماں باپ دا سارے تے احسان ہے کہ نہیں ماں باپ دا سارے تے احسان ہے جو دو جہانوں پر احسان کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جس کا مصطفیٰ پہ احسان ہو اسے مطالب کہتے ہیں میں مجرمہ میں بیعت اسلامیات پڑھے غلام احمد حریری فرماتے ہیں مکہ جو جنازہ علی دے پہ عہدہ نکلے ہیں جنہیں مگر ٹر کے رسول پہ فرماتے ہیں چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان نے میرے عزیزو پہلے مومن موجود سن تے حضور آئے میں ایک آیت آج پڑھنے لگا تھوڑے سامنے میں کوشش کرنا کہ جنی باری تھوڑے سامنے میلاد واسطے حاضر ہوا کوئی نہ کوئی ایک دو گل تے ایسی ہوئے جڑی دہرائی نہ گئی ہوئے تے ایک باری دوبارہ عرض کر دیں جی میں ذاکر نواں قصیدہ لکھ کے ہوندے نا میں نمی آیت نہیں لیا سکتا لیکن تشریح تو کر سکتا اے قرآن دی آیت ذرا دھیان کریں کہ جو میلاد ہویا ہے حالات کی سن اللہ فرماتا ہے اللہ زینہ یتبعون الرسول النبی الامی اللہ فرماتا ہے حبیب وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی النبی الامی جو نبی ہے ہم ترجمہ سنو گے تو ہم محبت اہل بیت کا پتہ لگے گا کہ کتے کتے کام ہوگی لکھا ہے پیروی کرتے ہیں لوگ اس رسول کی الرسول النبی الامی الذی اس نبی پر جو نبی ہے ان پڑھ ہے نبی بھی ہے ان پڑھ بھی ہے ان پڑھ بھی ان پڑھ نبی نو ان پڑھ لکھا ترجمہ اللہ نے امی لکھے اللہ نے امی لکھے ایک کائنات تے قوم ایسی ہے آج بھی ان میں جنہ امی دا ترجمہ ان پڑھ نے کیتا وہ صرف ہونے جنہ دندر محبت ہے
شیعہ سنی دی گل نہیں، شیعہ بھی تے اہل سنت بھی ایسے علماء میں تاں سے کر رہا جنہاں دے اندر محبت ہے اہل بیت ہے انہاں ترجمہ امی دا کی کیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں بھی کچھ محنت کراں، میں ایک آیت مجیدہ تھوڑے سامنے پڑھ دینا، وہ سورہ مبارکہ قصص دی آیت ہے، امی دا ترجمہ امی دا، یہ سورہ مبارکہ آراف دی آیت ہے، تے میرا نمبر 157 ہے، سورہ قصص دی پڑھ لگا 1:60 آیت دا نمبر جے 1:60 کنا ہویا 59 یار 59 1:60 یہو جی گل تاں کرنا ذرا چیتا رہے یہ مولوی 1:60 کی آکھیا سی وہ آیت دا نمبر ہے حضرت یاد ہو گیا نا 59 نمبر آیت ہے 59 اے ذرا سننا اللہ پاک ارشاد فرمائے وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امیہا امی آ گیا جی امیہا فرماتے ہیں وما کان ربک نہیں ہے تیرا رب ایسا کہ مہلک القری کسی بستی کو ہلاک کر دے حتی یبعث فی امیہا رسولا اللہ ایسا بے انصاف ہے ہی نہیں کہ بستی کو ایسا ہی غرق کر دے جب تک اس میں رسول نہ آیا ہو پہلے اللہ رسول بھیج کے ہدایت کرتا ہے جب بندے ہدایت کرنے ہی ہوں گے تو پھر غرق کرتا ہے ہائے ہائے سدھا اللہ غرق نہیں کرتا اللہ پہلے ہدایت واسطے رسول بھیج دے اور لفظ امی اتھے آ گیا ہن سواد ہونے لگا نا اللہ فرماتا ہے جب اسا فی امیہا رسولا امیہا رسولا ایتھے نہیں نا ترجمہ کیتا کہ جس میں انپڑھ رسول کو بھیجتا ہے نہیں فرماتے ہیں فی امیہا رسولا رسول آتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں رسول آتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں ایسے واسطے علماء حق نے ترجمہ کیتا ہے اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم وہی ہے جس نے بھیجا اللہ نے بھیجا اپنے نبی کو فی الامیین رسولا ان پڑھوں میں نہیں ام القری میں بھیجا بڑے سے بڑے شہر میں بھیجا ام ماندے نے جڑنو ام ماندے نے مانو ام ماندے نے وجنو اجرا نبی پاک دی دختر نیک کے اختر لکبرا ام ابیہا یہ دا مطلب بھی ام دا مانا جڑ ہوندا ہے جڑ ہوندا ہے جدی وجہ تو بوٹا پھلدا پھلدا ہے ام ابیہا دا مطلب ہے اپنے باپ دی گھر تھی بن کے آئی ہے پر جڑوں دی وجہ تو لگی اور نبی دی نسل قیامت تک کی دی وجہ تو باقی ام ابیہا بھیا جب تمہارے سامنے بوٹا کھڑوتا ہے یہ گل بیویاں نہیں سڑ کر والا بوٹا نے تسی بوٹے ہی ہو جنہیں بوٹے نے کتے لگے نے نا ہاں انہوں ام آندے جی ماں تاں آندے جی اس ماں دی وجہ تو اس ماں دی وجہ تو اور ماں دی وجہ تو بوٹے لگ دے نا مارا تو انہوں جزا دے وے ام آندے نے جڑنو ام آندے نے مانو ام آندے نے وجہ جدی وجہ تو کسی دی پیدائش ہوئے جدی وجہ تو کوئی ہوئے ام ابیہا دا مطلب ہے اپنے باپ کی ماں ماں دا مطلب کی ہے جڑ دا مطلب کی ہے جس کی وجہ سے نسل رسول بات ٹھیک ہے اللہ فرماندہ ہے امیین رسولا منہم کنی ضروری ہے محبت اہل بیت ہم نے بھیجا کن میں ام القری میں اپنا رسول منہم ان میں یتلو علیہم آیاتہ ہی جو اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور جو پڑھتا ہے وہ انپڑھ نہیں ہے تو سا غور نہیں فرمایا ہون دسا محبت قبلہ بہت شکریہ میں نے لطف آ رہے ہیں میں دسا محبت اہل بیت کنی ضروری ہے جیڑا بندہ اہل بیت نہ محبت کرتا ہے صرف او امام پاک نو جاندا صرف وہ جاندا ہے محبت اہل بیت رکھنے والا محب میرے امام 5ویں کی بارگاہ میں حاضر ہوا تفسیر الکوثر نقوی صاحب دی انہیں کہا اے امام لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا جد نبی مصطفیٰ ان پڑھ تھے امام فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہوئے ہائے ہائے کبھی ہم نے بھی کہا ہے غور ہی نہیں فرمایا لوگ دولہا ویستے نا لوگ تے کئی بیبیاں آتے ہیں آئے آئے تے جنہ ویخ کے کیتا ہوتا ہے وہ کیا دے وہ تے بھی آندی سی ہائے ہائے آ سیڑ لیا وہ پھر جو بائی دا سواد ہوتا ہے کی آندی ہوں سا کہا
اساں جو کیتا ہے اساں تے اساں ویکھ کے کیتا ہے اسی راضی ہیں لوکاں دے منہ جگ پے تساں غور نہیں فرمایا یہ مطلب لوکاں دا کی ہے میں جی سوچنا جی امام نے آکھیا ہوئے اور ساڈے کولوں پوچھو لوکاں دے منہ جگ پے لوگ تے جو مرضی اگر ساڈے کولوں پوچھنا جد میری ہے کہ لوگاں دی تیری ہو سکے تواڈے کول بھی تے تاں ہی آیا بتائیے تو صحیح کہ آپ کے جد امجد کو لوگ ان پڑھ کہتے ہیں اے تیری عزت تو صدقے محبت اہل بیت رکھو تو دین سیدھا ہو جائے میرے پنجویں امام کو روایت لو اور بھی تو کتوں روایت لینی جائے اے بغانے کو نہ لو یار اہل بیت کو لو میرے امام نے فرمایا جو لوگ کہتے ہیں وہ لوگ جو ہوئے ہم سے پوچھ کہنے لگا تسی دسو فرمایا میرے نانا میری جد امجد کے دور میں زبان رائج تھی میرا جد لکھ بھی سکتا تھا پڑھ بھی سکتا تھا 73 زبانہ دے پیغمبر ہوا پورا ہن میں دلیل عرض کر لگا کہ میلاد دے قریب چل ہن تساں وہ آیت سورہ مبارکہ اعراف دی دوبارہ سننی تے ذرا لطف لینا ہے بڑی لطیف کر لے توجہ تھوڑی بڑی بہت شکریہ فرماتے ہیں نبی الامی الذی وہ نبی ہے جنہوں نے پڑھ لکھا ہے امی تو مراد ام القرآ میں آنے والا بڑے شہر میں آنے والا میں کی کرام میرے عالم نے ترجمہ کیتا ہے اس وقت انہوں نے کی فرمایا لوگاں لکھا جس نے بھیجا ان پڑھوں میں رسول ان میں سے اے نہ کھاندہ کیوں ہوتا نہ کھاندہ نہ کھاندہ یا نہ کھائے اب پڑھے لکھے بولو یار بچے نو سمجھاؤ نہ کھاندہ ایک ہو جلہ فضاؤں دے سن امتحان نہ چاہے ہاں بڑے نمبر کٹے جاندے سن نہ کھاندہ جو نہ آ جائے نا نہ اسی سمجھنے انکار ہو گیا نہ کھاندہ نہ گزیر بھی آندہ ہوں نہ گزیر دا منا ضروری نہ گزیر دا منا ضروری ان پڑھا نو بندہ آکھے درود پڑھنا نہ گزیر ہے وہ نہ پڑھا منہ کر نہ گزیر حالانکہ درود پڑھنا ضروری اس واسطے نہ کھاندہ کٹ پڑھے لکھیا کھاندہ پڑھے لکھیا ایڈا سنا ترجمہ کیتا ہے محبت اہل بیت آ رہے ہے نا ترجمہ لوگاں کیا ان پڑھوں میں ان جیسا ان پڑھ بھیجا انہاں کی ترجمہ کیتا ہے فرماندن والذی باسا وہ ذات ہے جس نے ناخواندہ قوم میں ایک معلم کو مبعوث کر ہائے ہائے جس نے ناخواندہ قوم میں ایک معلم کو مبعوث کر دیا اگلا ترجمہ اور آسان ہے غیر تعلیم یافتہ قوم میں تعلیم دہندہ کو بھیج دیا غیر تعلیم یافتہ قوم میں تعلیم دہندہ کو بھیجا ایسا تو ہمیں ترجمہ کیڑا پسند آ رہے ان پڑھ گانا کہ معلم آنا سارے بولو معلم آنا ہاں اہل سنت دوست میں من رہے ہیں کہ معلم ٹھیک ہے نبی نے ان پڑھ کہنا چاہیے مبارک جی ہے میں کہنا مبارک جی نہیں سارے نہیں آکے آنکھوں خیر مبارک جی دا مطلب ہے جنہاں پر سمجھتا ہے کہ نبی ان پڑھ نہیں قرآن تے میرے ہاتھ ہے او دے دل چ محبت اہل بیت ہائے ہائے آباد رہو بہت شکریہ اور ذرا باریکی نہ سنوں گے جاج تو میری میرا تبول پہنے اللہ فرمانا امی الذی میرے حبیب اللہ نے بھیجا ہے ام القرآ میں مکہ جیسے شہر میں اپنے معلم پیغمبر کو یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل میرے حبیب یہاں جو انجیل والے عیسائی رہتے ہیں تورات والے یہودی رہتے ہیں اللہ نے جس کو بھیجا ہے اللہ فرماتا ہے مکتوبا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل وہ جو یہود و نصارہ ہے نا وہ اس رسول کے متعلق اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں ہائے ہائے سار اٹھاؤ بھائی میں پھر کر دیں بہت شکریہ تھا کی فرمانے یجدونہ پاتے ہیں اس کو مکتوبا لکھا ہوا عندہم فی التوراۃ والانجیل تورات والے تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں انجیل والے انجیل میں لکھا ہوا ایڈی دلیل دین لگا آئندہ سال تک لفظی آباد نو بھولے انجیل والے عیسائی ہیں تورات والے یہودی ہیں وہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں
शाबाश है तेरे जम्मन दे नबी जदों आए ने ईसाई भी पढ़े लिखे सन यहूदी भी पढ़े लिखे सन अल्लाह इन्हां सारे पढ़िया लिखिया जानवर भेज देना सी मौला भाई दोनों जजा दे जी खैर हो ਤੁਹਾਡੀ मैं राजी हूं बहुत शुक्रिया वो अपनी किताबों में लिखा हुआ पाते हैं ये तो मतलब उनके पास जो किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है और वो पढ़ चुके हैं और लोगों पढ़े लिखों में हाथी अनपढ़ नहीं आता तेनू मनना पड़ेगा अल्लाह ओनू भेजे जरा मूसा तो भी ज्यादा पढ़े सी जरा ईसा तो भी ज्यादा पढ़े ईसाइयां नाल मुकाबले यहूदियां नाल मुकाबले आंखों दे एक मूसा दी याद पढ़ देना एक ईसा दी पढ़ देना फिर अपने नबी का मिलाद शुरू कर देना चलो बंदे साहब लाया घंटे तो उत्ते टाइम हो गया मौलवी करूगी ऐ कुरान मैं मिलाद जदों पढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह इंज पढ़े एक मूसा ते एक ईसा ईसाई भी मौजूद सन यहूदी भी मौजूद सन उन्हां दे विच रसूल आए आज एक यहूदी दे ऐलान ते जश्न मुकाना चाहना यार जिंदा सुबह तो बाकी अहले बैत का जिक्र जिन्ना मैं करना सी नाल नाल ही पे करना आख्या साने बाद 24 जिक्र करना है लेकिन आज का मेरा अहम कर ले कि मोहब्बत अहले बैत अंदर हुए ना आज पता लग जाता है आज कि आ गल ठीक है आ गल गलत है अच्छा एक गल दसो कुरान चो मैं आयता पढ़ देना नबी यार रोटी पकती सी लोग आके खाते ठीक अच्छा नबी को मंगण वाले आते सन दरवाजे ते नबी वंडते सन ठीक है ये मतलब जो वंडे वो अमीर होंगे जो मंगे वो गरीब हुण दसो नबी गरीब है क्या अमीर ये अमीर भी नबी को सिर्फ वो मनते हैं इन्हों के अंदर मोहब्बत खुदा दी मैंने कसम मेरे अजीजों एक मौजू है अलग मैं की करा मैं मिलाद पे आया ना मेरी तैयारी मिलाद भी होती है और मैं मायूस बने विश्वास नहीं करना चाहता कि कोई बंदा ये ना आखे कि आया तो मिलाद पढ़न सी ते फिर अपना और की अपना मजहब पढ़ता रहा थे बयान करता रहा थे इधर उधर दाएं बाएं मैं मजबूर हाँ चलो किसी वक्त किसी वे महफिल कराओ तुम जिक्र अहले बैत जिक्र अहले बैत कराओ फिर मैं दसांगा अहले बैत कौन ठीक है जी घर में बीवियां भी होंगे ने घर परौने भी आते हैं घर होर भी समान होता है घर और समान को नहीं मेरे घर आओ मेरे घर कई बंदे ऐसे मौजूद ने जो मेरे लगते भी कोई नहीं तो मेरे घर ही होंगे सारे अहले बैत ही ने बैत के बच्चे जो रहे भी आए होंगे वो भी अहले बैत ने जो कर रहे हैं वो भी अहले बैत ने सारे असी अहले बैत हाँ सारे घर के सारे अहले बैत हाँ सारे घर के सारे अहले बैत हाँ सारे घर के सारे हम स्वाद आने लगा जी घर के सारे अहले बैत हाँ और जो फैमिली सर्टिफिकेट बनता है ना फैमिली तो बड़े जो साढ़े घर बैठे होंगे ना नहीं आते नहीं आते वो फिर फैमिली होंगी वो मैं कभी जिक्र अहले बैत किया तो फिर मैं दसांगा फैमिली में ज्यादा जी मोहतबर हस्ती होंगी है ना जी समझती कि मेरे तो अलावा फैमिली कख भी नहीं वो सौजा मोहतरमा होंगी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है मेरे घर मेरी फुफी भी होवे मेरी खाला भी होवे मेरे घर मेरी धीयां भी होन मेरी भैणां भी होन ते वो फिर जिहड़ी है जी मोहतर मैं फिर उसदी गल ते अपनी ਇਹਦਾ मतलब है घर का मरकज तो वही है फिर लोग कहते हैं कि बिचों कढ़ नहीं सकते तुम अहलिया कढ़ नहीं सकते अहलिया कढ़ नहीं सकते खुदा की कसम कोई बंदा भी असवाज बिचों नहीं कढ़ सकता घर के होंगे वो सारे अहले बैत होंगे वो जो नबी वैसे वखरे किए ना उदों बीवी को आख्या ने अंदर अहले बैत सकनी और है अहले बैत तहारत बंदे सारे अहले बैत बीवी भी अहले बैत ने नबी के रिश्तेदार भी अहले बैत ने हजूर दे यार भी अहले बैत ने लेकिन वो जो अहले बैत ने ना वो बड़िया बड़िया वंडा ने वो तो बड़ा स्वाद आया जिदन दरवाजे बंद होए ने मस्जिद नबी वाल खोल दे इको दरवाजा रह गया अली इब्न अबी तालिब दा पूछे सहाबा इकराम ने या रसूल अल्लाह और कोई बुआ फरमाया नहीं केड़ा ए
منکر نہیں ہو سکتا وہ منکر لوگ آ چھڑیا وہ دسنا میں منکر کا دے وہ بھی دسنے منکر سی ہیں وہ دسو جڑا نبی نو آندا نا نبی ان پڑھ اسی منکر جڑا نبی نو آندا نا نبی ایک باری خودکشی کرنے لگے سن اسی وہ منکر جڑا نبی نو آندا نا آپریشن کر کے جبریل دل دھوندا رہیا اسی منکر ہاں اسی اس ہر گل تے منکر ہاں جدے توہین رسول ہوندی ہے ہائے ہائے آباد رہو راضی رہنا ایک جملہ حضرت موسیٰ دا ایک عیسیٰ دا تتریجہ نبی دی ملا ہوتا راضی ہو پھر مہربانی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کنو یہودیہ کے موجود ہیں جتھے میلاد ہوئے یہ مطلب ہے ہر کار میلاد نہیں ہوتا جیسے کار میلاد ہونا ہوئے انہیں ماما نو بھی وحی ہوندی اللہ نے موسیٰ دی ماں نو وحی کی تھی خطرہ پاوے تے دریا چ روڑ دے روڑیا سو کہ نہیں روڑیا سو دریا چھڑ کے آ گئی بہن نال نال سی فرعون دیا سپاہیاں صندوق اندر کڑیا وہ بجی کار آئی بجی وہ کہنے لگی اماں روڑ کے ویر اگلے پینٹ ٹوٹ جاندہ تے کوئی گل نہیں سی کام خراب ہو گئی کی بہن کہنے لگی اماں جدے کولو خطرہ سی وہ دے گھر ٹر گئے آئی قرآن اللہ فرمان اِنَّا رَاتُوهُ عَلَيْكِ ہم نے کہا تھا کہ ہم تیری جانب موڑ کے لے آئے گے جدو بہن موسیٰ دی کمبی ہے نا حضرت موسیٰ دی ماں دی آواز آئی گھبرانے کی ضرورت نہیں اس نے وعدہ کیا ہوا سر اٹھاؤ دریا چ روڑن لگیا گھبرائی کیوں نہیں وعدہ کیا تھا کیے کی بات نہیں یقین تھا جو یقین کی اس منزل پر فائز ہوتی ہیں ان کے گھروں میں میلاد ہوتا ہے یہ علیحدہ مائیں ہیں کہ دریا میں بہا کے بھی مطمئن رہتی ہے دیوار گر رہی ہوتا بھی مطمئن رہتی گھبرانے والی بات یہاں نہیں ہوتی یہ جڑیاں بیویاں ہوندیاں نے اہلیہ محترمہ وہ کالے واسطے ہوندیاں بندہ فرعون بھی ہوئے نا تے جنانی کو ڈرتا جی میں کیا کہ وہ ایتھے تے سارے شریف آدمی بیٹھے میں پہنا بندہ وہ ایتھے تے سارے شریف آدمی بیٹھے بندہ فرعون بھی ہوئے تے اندروں بیوی کو ڈرتا ہے قدرتن نے اللہ پاک نے پتہ نہیں کی نظام بنائے وہ جڑے بڑے وہ جنانی بی بی سی نا حضرت آسیہ تے انہیں جنہوں نے پڑھا تو قرآن جی لکھیا ضرور یقتل موسیٰ کہنے لگا پیشاب جو بھی یہ تے بچہ ویکھ ہی نہیں سی نہ سکتا بچہ ویکھیا نہیں تے قتل کیتا نہیں اسی لیے معصوموں کے دشمن کو فرعون کہتا سر اٹھاؤ یار جو معصوم کا دشمن ہو وہی فرعون ہوتا ہے ایسا کہ پیشاب جو میں نہیں چھڑنا آئے ہائے ایتھے میں سواد آیا ہے اللہ نے کیوں بیوی رکھی سکھا رہے تھے وہ اگے آگئی پکڑ کی کیا ہو سکیا آج کیتا سنو ہو سکیا حیاء کر ایک ہو رہے کی تھوڑ کے آج چبل جائی نہ ہو رہے میرا پنجابی ترجمہ جی ہو سکیا کسے اور پہ ڈرڑ کے آیا پتنگ دریا چکے تھوڑ گیا نجومیت ایس شہر دا دسے ہے نا کہ ایس شہر سے بچہ پیدا ہو گیا جا تیرا گھر کرے گا خدائی ایک گھوڑے کی تھوڑ کے آج چبل جائی نہ ہوئے تاکہ آندہ جو میں آندے ہوئے کرنی نے تاڑی کیا بات ہے تانوں کو سواد آندہ میں بھی چلو جو میں آندے ہو وہ میں کر لینے وہ ساکیا اور تائیاں ساتھے نو دودھ پنا نہ فیڈر ہوں سان نہ چوسنی نہ ڈبا نہ کھیر وہ سکیا تائیاں ساتھے تائیاں آئیاں نے اٹھ دیاں فرعون صدیاں ہون فرعون بلائیاں بادشاہی سلسلہ سی آخر جدو دائیاں آگے پورے شہر دیاں چیک کوئیاں نے بولو پیتا نے میں کیا اللہ وجہ کی سی اللہ فرماندہ وہ حرمنا لہل مرازیا ہم نے حرام کر دیا تھا تمام دائیوں کا دودھ اوپر موسیٰ کے ایدہ مطلب ہے چلے پیشاب چنڈل پا کے منہ چ پالن انہوں نے میلاد نہیں ہوتے میلاد ان کے ہوتے ہیں
موسا تے ہن عیسیٰ حضرت عیسیٰ تو پتہ ماں دی گود چ آ گیا سی اللہ بھیجے دے آئے نے وہ جڑے بڑے حضرت مریم آکھیا بھی یہ میرے نال کی کیتے اللہ فرمایا تو کونا ہی نہیں کسے نال گل مکی دفع کرنے پر جگہ تیرے سامنے آوے نا آج کر چھڑیاں کہ میرا چپ دا روزہ ہے میں کونا ہی نہیں کوئی تو قوم دے سامنے آئی تو کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرا سوم وما کانت امکی بغیہ تیری ماں تے جدی نہیں سی تیرا پیو تے جدا نہیں سی ایک ہی کیتا فاشارت علیہ اس نے اشارہ کر دیا ایسے کو پوچھنا تھوڑی کیا بات ہے ایسے میں مثال دینا کہ جڑی بی بی دے گود 2-4 دن دا بچہ ہوئے 6 مہینے دا انہوں آ کے کرایا پوچھے ویدن والا دیو آ کے وہ آتا بھین جی نہیں دینا دنا دیو کول نہیں جتے ہوں جی دسو مذاق تے میں نہ کروں یہ دے کول میں کی دے یہ دے کول بالکل نہیں جا کے قالو کیفا نکلمو یہ کیسے بولے گا من کان فی المہد صبیہ جو ابھی تیری گود میں ہے یہ کیسے بولے گا اللہ فرمانے کہا جب وہ کہہ رہے تھے نا کیسے بولے گا وہ بولا جی کال نہ میں آکھیا وہ کال نہ کسی سنا وہ بولا وہ کہہ رہے تھے کیسے بولے گا وہ بولا ایڈا بچہ نرائی بولے نا نرائی ایڈا بچہ صرف اینا آکھے نا بندے نو بخار چڑھ جاتا ہے اور گود دے بچے نو بندہ آکھے وہ آکھے کی گا میرا حال ماں دے تو چھوڑ جائے ماں آکے کے کھرے جن میں پتہ نہیں کہ ہے نا مانو ماوائیں اور ہوں دیا کیا بات ہے میں بیانہ انہیں اشارہ کیتا اللہ فرمانا وہ بولا حد موقع یہ 2-3 دن دا بچہ تے ایج بولے اچھی میں پریسٹر بول دے ایج بولے اچھی میں جج بول دے ایج ہی بولے جو بولے او سنو تو میں ملاد دا آخری جملہ کروں میرے کل ٹائم زیادہ ہو گیا اللہ پاک ارشاد فرماتے نے کالا وہ بولا کی بولے نہیں انی عبداللہ ہے تحقیق میں اللہ کا بندہ ہوں وآتانی الکتاب اور کتاب لے کے آیا ہوں اور لگا جمیلہ وجعلنی نبی بن کے آیا کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں جس ماں دی گود حرام سمجھ کے دودھ نہیں پیتا اور بی بی کا دودھ حرام ہوں بچے واسطے کئی ماما تجھے پتر امید پیاس چھڑ دیا بھائی کسی کا دودھ پی سکتا بچہ یا نہیں پی سکتا اللہ فرمایا اینا دا حرام ہے تیرے تے انہوں پتا سی اینا دا حرام ہے اممہ دا حرام نہیں اینا مطلب ماں دی گود چ نبی سی جی تے اے جڑا پہ آندہ میں نبی بن کے آیا ہوں بن کے اے تو بڑی گل میں نبی دی شان دی آج نہیں کر سکتا آج یہی پہ ہوندی ہے آج جڑا پہ آندہ نا میں نبی بن کے آیا بن کے 40 سالہ بعد منن آیا دھیان نہ سنی اپنے نبی نو 40 سالہ بعد نبی منن آیا دھیان نہ سنی آج جڑا بیان دا نا میں کتاب لے کے آیا ہوں اور نبی بن کے آیا ہوں قرآن تے میرا ہاتھ تھی اس میرے نبی دے آخری پتر دے پیچھے کھلو رہی تھی نبی دے آخری بیٹے مادی دے پیچھے کھلو رہی اللہ سارے جہان دے سامنے عیسیٰ نو پیچھے کھلار کے مادی نو اگے کھلار کے پوری دنیا نو دسنے اے جدی آل دے برابر پچھلے نبی نہیں وہ تو اڈے جیسا کیسے ہو جائے سبحان اللہ بہت اچھا سماعت فرمایا مولا تانو جزائے خیر عطا میرے عزیزوں
ईसा भी मां की गोद च नबी ते मूसा भी मां की गोद च नबी ते हुण अपने नबी का एक जुमला सुनो। मेहरबानी बड़े मिलाद में तुहाडे को पढ़े अज दा हदिया कबूल करो। ये जिस फजर नूं हजूर आए ने रबीउल अव्वल दी किसे फजर नूं किसे मैं तां ना कि मैं सांझा पढ़दा रही 12 वाले 12 समझ लो 17 वाले 17 समझ लो कोई फजर सी रबीउल अव्वल दी पर रबीउल सानी दी नहीं सी रबीउल अव्वल दी सी। उस नूरे अव्वल नो अल्लाह रबीउल सानी च नहीं भेजे रबीउल अव्वल च भेजे। वो अव्वल च आया वो अव्वल च आया। हुण मैं नबी दे मिलाद दा जुमला पढ़न लगा कि अल्लाह फरमाया सी अगर तुहानू याद होवे बड़ा लुत्फ आएगा कि सूरह मुबारक आराफ की आयत मजीदा की फरमाया सी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौराती वल इंजील वो लिखा हुआ पाते हैं वो अपने इंजील में ईसाई लिखा हुआ पाते हैं और यहूदी अपनी तौरात में लिखा हुआ पाते हैं। आलम में ज़बूर मौजूद सी आलम में तौरात मौजूद सी यहूदी मक्के जिस सरगी है सरकार दुनिया तक तशरीफ ले आए ने जरा अल्लाह फरमाया सी ना अपनी किताबों में लिखा हुआ पाते हैं लिखा हुआ पाते हैं। कोई एज करके वो पढ़ गया सी उलमा दी जुबान तो पे पढ़ना इन्ना मुबालगा हुए मैं मुजरम हां उलमा दी मोहर इस गल ते ओ फरमाते हैं जिस फजर के बाद नबी तशरीफ लाए ना उसी फजर के बाद वो यहूदी आलम मक्के की गली गली में दौड़ के दरवाजे खटखटा के पूछ रहा था तुम्हारे घर में कोई बेटा आया? हाय हाय खैर वो थोड़ी क्या आपके घर में जिन्ने बंदे रस्ते च मिले ने कि भला उस रस्ते च आखे भाई जी थोड़े घर आज कोई बच्चा पैदा होया उन्हें आख्या नहीं अगे गुजर गया अगे बंदा है भाई जान थोड़े घर आज कोई बच्चा नहीं भाई जी तुसा कुछ सुनिया तो नहीं कि आज किसे आज एक बंदे पूछा ये बड़ा नस दो पे आज की है हमें आज ही दे है सदके और यार आज ते हजूर आए ने ये आलम यहूद है पूरे मक्के च भजे वो फिर उस दरवाजे ते आया जिदे मुतल्लिक किसी निशान नहीं कीती उन्हें क्या ऐश करो बंदे हसदे निकलते सदके जावा ऐश करो बंदे लोग हसदे निकलते ने लगता है इधर कोई खुशी उस दरवाजा खटखटाया हुण तू भावे रो ना रो निकला अबू तालिब भी उस घर में की करा निकले ने हजरत अबू तालिब सिर ते सफेद अमामा मुस्कुराहट मुंह ते अली दा प्यो मुस्कुरांदा बाहर निकलिया यहूदी आलम नूं कहने लगा की गल है कहने लगा जी आज तुहाडे घर कोई बच्चा पैदा होया फरमाया हाँ मेरा बेटा आया है की सुनिया जे दूसरी मरतबा उस आया हो सके आपका बेटा दुआ करने लगा मैं आपका बेटा हाँ फरमाते ने मेरा ही हुआ ना मेरे भाई का बेटा है मेरे भाई अब्दुल्ला की निशानी दुनिया में आ गई है आ गया है मेरे भाई का बेटा आ गया है उस क्या बुजुर्गवार अगर तू पसंद करे तो मुझे वो बच्चा दिखा देना मैनू वो बच्चा बखाओगे सरकार ने फरमाया बखा देने अंदर गए सफेद पारचे च लपेटे रसूल नु लेके सफेद पारचे च लिपटे कुरान मेरे कुदरती हाथ में है बीबी आमना फरमाते ने जब मैंने पहली बार देखा ना तब भी मेरा बेटा सफेद पारचे में लिपटा और जड़े नंगे बार भज जाते ने ना दे मिलाद नहीं होते जिन्हां दे मगर मावा कछा लेके फिरदियां ने वे कछा ते पा जा वे कछा ते पा जा ओए अल्लाह दे बंदे उड़ियां नहीं आउंदे ए मां दी गोद विच भी सफेद कपड़े च लिपटे आउंदे ने ए ते वखरे ने कायनात तो जो नंगे भी नहीं आते और आते ही सजदा करते हैं तस्बीह खुदाबंदी करते हैं क्योंकि नंगे सजदा नहीं होता और अल्लाह दे बंदे
सफेद पार्चे च लपेट के सामने ले आए ने आंज कीता ने ते सरकार दा चेहरा यहूदी वेखे मैं बयाना सरकार दा चेहरा यहूदी ने आंज वेखे वेखदे सार इंज जो है ना एक बार ते कहने लगा ए अबू तालिब अगर एक मेहरबानी तू और करे तो कर सकता है अली दे प्यो दी आवाज आई तेरा की ख्याल है सानू और भी कोई काम है दुनिया मैं तुसा गौर ही नहीं ओए असि आए ही मेहरबानियां करना तू अगली गल मुंह चो कट हो सके मेहरबानी है ऐसा कभी हुआ तो नहीं लेकिन मेहरबानी करके जिस तरह तूने इसका मुंह मुझे दिखाया है ना मुंह चेहरा थोड़ा सा कपड़ा हटा के दोनों शानों के दरमियान ये जो जगह है ना बस एक बार देखने दे एक बार देखने दे ये तुहां पढ़ना तू पूछना है पढ़ता कित्थों है पिया ये लब जाएगा तुहानू जो मोहब्बत है हाँ सदके आबाद रहो इस दौलत नू जाया ना करना तुहानू अहले बैत दी रवायात मिल जाएंगी जदों आले मुहम्मद दे दरवाजे ते आओगे उलमा हक ने बयान कीता है हो सके जिवें मुंह विखाया इन्हें पुष्ट जरा विखा दे तुहां शानियां दे दरमियान तुहानू वैसे पता है ना तुहां शानियां दे दरमियान की सी बोलो बोलो मोहरे नबूवत हजरत अबू तालिब ने सरकार की पुश्ते मुबारक को ऐसे किया और थोड़ा सा कपड़ा गर्दन मुबारक से जरा नीचे किया यहूदी का लफ्ज़ सुनो आज दे मिलाद एवें उस वेख्या ते दोवे बावां चुक के नस पिया ते मुंह ते इक्को ही लफ्ज़ सी की हाज़ा नबिय्यु हाज़िहिल उम्मा हाज़ा नबिय्यु हाज़िहिल उम्मा हाज़ा नबिय्यु हाज़िहिल उम्मा यही इस उम्मत का नबी है यही इस उम्मत का नबी है अपनी मुसलमानी ते गौर कर यहूदी ते मां दी गोद च नबी बनदे ने तू 4 साल तक नबी नहीं बनता आज का नजराना कबूल फरमा 1.5 घंटे के करीब हो गया जी मेहरबानी कर दुआ कर रहे हैं खाल के कायनात शाह साहिबान जिन्हें तमाम किया खालक उन्होंने हिफाजत फरमाए अंदरूने मुल्क बैरून मुल्क साढ़े बच्चों को अल्लाह हिफाजत जेडे हालात बन रहे हैं जी सूरत हाल है इतों नस के लोग बाहर जाते सन कि मैं बाहर टुर जा ताकि बच जा और बाहर जाके भी बंदे नहीं पे बचते मेरे खालका तू एक मेहरबानी कर सरकार के सदके ना सानू इस मुल्क की तहफ़ुज़ दे दे इख्तलाफ राय हो सकता है इख्तलाफ यार किसी को नहीं हो सकता है इख्तलाफ रखना और गल है अल्लाह के बंदे हो कुरान मेरे सामने इतनी वड्डी मेरे को दुआ भी कोई नहीं इख्तलाफ राय रखने च ऐब कोई नहीं दुश्मन नू मार देने च ऐब इख्तलाफ राय हो सकता है सियासी भी हो सकता है मजहबी भी हो सकता है लेकिन मेरे खालिका मेहरबानी कर जेडे मावराए अदालत कतल ने ना एक पैगंबर की सीरत च नहीं पैगंबर की सीरत च नहीं सियासी कतल हो गए मजहबी कतल हो गए बगैर जुर्म तो बगैर वजह की हो सकती है किसी को तकलीफ हो सकती है मेहरबानी फरमा खालिका साडे हाल ते मेहरबानी फरमा फिर उठे मैं आने लगा तो दिल ही ना करेगा किसी बंदे को कतल करते अंदर मोहब्बत है जिन्ना बंदियां ने बंदे मारे ने उन्होंने अंदर सिर्फ मोहब्बत अहले बैत कोई लोग साढ़े खिलाफ खुद कुछ हमला आवर भी तैयार कराए असा नहीं कराया असा नहीं असी करा ही नहीं सकते जेडे यतीमां नूं रो के उठन वो किसी के बच्चे यतीम कर सकते मेहरबानी खाल के कायनात साढ़े हाल ते रहम फरमा साढ़े मुल्क ते रहम फरमा पाक फौज दी कुर्बानियां नूं कबूल फरमा ते मेरा खालका सियासतदानां नूं भी आवाम ते तवज्जो देने दी तौफीक आपस की लड़ाई की बजाय मैं उन्होंने बैरूने मुल्क बच्चों वास्ते स्पैशल दुआ कर रहा जेडे कह के गए सन अपनी भैन कि मैं आके तेरी शादी कर खालका उन्होंने रोजगार दे दे खालका उन्होंने कागजात बना दे साडा मुल्क इतना गरीब है कि इतों तुर्की वाली नहर च डुब के कई बंदे दुनिया यूनान जाते जाते यूरोप जाते जाते इन्ना ज़िया होया साढ़े पुत्रां दा असी मजबूर हाँ खालका तेरी जात जानती असी गुरबत के आलम च निकलते हैं तो मुंडे साढ़े अमीर होना चाहते हैं भैनों की शादी करनी माँ बाप की खिदमत करना चाहते हैं अगर वो ऐसा करते हैं तो मेहरबानी कर रहम ही फरमा साड़ी रात रहम फरमा बैरूने मुल्क बच्चों वास्ते दुआ कर रहे हैं अल्लाह उन्होंने कागजात बना था वो आके मिलना अपन भैनों भरावां बीमारां नूं शफा दे दे सरकार की रहमत का सदका इस वास्ते कि बीमार मायूस होता है तो मायूसी गुनाह होती है असा मायूस नहीं होना सरकार की रहमत के सदके च मंगो लेबार्टरी च कैंसर आ गया
لیبارٹری چ دل دے چارے وال بند ہو گئے نے پھر بھی اللہ فرماندا لا تک نہ تو میری رحمت میری رحمت تو مایوس نہ ہوئی محمد ایڈا بڑا سردار ہے جدے صدقے چ میں کائنات بنائی ہے تیری بیماری کی تے خالق ایک مہربانی فرما ساڈے مریضاں نوں شفا کاملہ عطا فرما ساڈے ٹردیاں دے درجات وچ بلندی عطا فرما دعاواں دی قبولیت ہو جائے گی آخری دعا کرن لگا ذرا میرے نال تعاون کرنا اندروں آمین کہنا اندروں پتہ گل کی ہے قبلہ گھردیاں دی بھی نہ گلاں منیے گستاخیاں کریے وہ پھر منہ منگے پیسے نہیں دیندے بندہ کہ انہیں پیسے دیو وہ دن تینوں جانتے نہیں کل تینوں کام آکھیا سی کیتا نہیں اس طرح غصہ بھی آ جاتا ہے کہ جڑا اسی آنے وہ کردا نہیں تے منگدا ہی منگدا ہے منگدا ہی منگدا ہے منگدا ہی منگدا ہے اللہ تو جو سانوں آنا ہے اسی نہیں کردے سارا دن اقرار پہ کر رہے ہیں ایک گل ضرور ہے ایک مہربانی کر آج جتنی محفل شرکاء تشریف فرما دی مہربانی کر تیرے اگے ککھ بھی نہیں تینوں تیرے پیغمبر دی رحمت دا واسطہ تینوں امام حسین علیہ السلام دے پاکیزہ خون دا واسطہ تینوں نبی دیاں بیٹیاں دیاں پاکیزہ چادراں دا واسطہ آج جننے بندے ایتھوں اٹھنا انہاں دے نامہ اعمال چ گناہ نہیں ہونا چاہیے معاف کر دے سب دے معاف کر پچھلے گناہ معاف کر دے اگوں سوچ کے کریں گے آج ایتھوں اٹھیے اس یقین نال اٹھیے کہ سرکار دی بارگاہ چاہتے سو تے سرکار دے لفظ سن کے تے سرکار دا ملاد تے سیرت سن کے ساڈے دل خوش ہوئے سن آج جڑا اساں ایتھے 1.5 گھنٹہ گزاریا ہے اے تے تیری رضا چ گزاریا آج 1.5 گھنٹہ گزاریا خشوع و خضوع نال گزاریا کوئی اور گل نہیں سوچی صرف تیرے پیغمبر دے عشق وچ بندے بیٹھے نے اسے گھنٹے 1.5 دا واسطہ ہے ساڈے گناہ معاف ایتھے ایک گناہ بھی لے کے نہ اٹھیے سانوں اگوں گناہ کرن لگے تھوڑا جہا خیال آوے کہ اجے تے راتی بخشوائے خالقا تیرے دربار وچ کچھ تھوڑا نہیں جدوں گناہ معاف کرے گا پھر ساڈیاں دعاواں بھی قبول کر ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ مرتضیٰ زہرا وابنہما اللہم صلی